بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ دن کے 1:45 ہوئے تھے۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ میں اپنی دکان پر بیٹھا نماز کے لیے دکان بند کرنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ مجھے سامنے سے آتی ایک خوبصورت حسینہ دکھائی دی۔ میرے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی لالچ آ گیا، ایک تو حسینہ سے 2-4 منٹ محو گفتگو ہونے کا، اور دوسرا گاہک کا لالچ۔ میں جانتا تھا کہ ایسی خواتین عموماً زیادہ خریداری کرتی ہیں، اسی لیے نماز پر جانے کی بجائے میں رک کر خاتون کا انتظار کرنے لگا۔ حسب توقع وہ خاتون ایک شان ادا سے چلتی ہوئی میری دکان میں داخل ہو گئی۔ میری دکان پر ہلکے پھلکے زیورات اور میک اپ کا سامان ہوا کرتا تھا، لیکن یہ سامان امپورٹڈ تھا، یعنی کہ میری دکان کافی قیمتی تھی۔ خاتون نے کافی دیر شاپنگ کی۔ وہ مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھی اور میک اپ کے بارے میں بھی پوچھ رہی تھی۔ میں بڑھ چڑھ کر اسے بتا رہا تھا۔ ایسے میں میری نظر گھڑی پر بھی تھی۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، مگر میرا دل اس خاتون میں ہی جیسے کہیں اٹک گیا تھا۔ یہ میری فطرت ہی، دکان میں آنے والی ہر عورت کو میں ایک ہی نظر سے دیکھتا۔ خیر، وہ خاتون کبھی مسکرا کر تو کبھی ہنس کر میری حوصلہ افزائی کر رہی تھی، اور میں بھی شیری میں آ کر باتیں کرتا جا رہا تھا۔ خاتون نے تھیلا بھر کر میک اپ کا خریدا، اس کے بعد اس نے جی بھر کر زیورات لیے۔ بولی، میرے بھائی کی شادی ہے، ہم 4 بہنیں ہیں، چاروں کے لیے میں زیورات لینے آئی ہوں۔ میں نے کہا، آپ جیسی سخی دل خاتون کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، جتنے مرضی چاہیں زیورات لیں۔ خیر، اس نے تھیلا بھر لیا، لیکن جب بل دینے کی باری آئی تو وہ یوں ہی دکان سے جانے لگی۔ اسے دیکھ کر میں نے حیرت سے پوچھا، خاتون، آپ نے بل نہیں دیا؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں دکانداروں سے بل دے کر شاپنگ کرتی ہوں؟ اس نے ایک خاص ادا سے کہا، کیا مطلب ہے؟ میں نے تو آپ کو مفت میں سامان نہیں دیا، اور یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ کم از کم میں آپ کو ڈسکاؤنٹ کر سکتا ہوں، لیکن فری میں کیسے لے جا سکتی ہیں آپ؟ میں اب اس کے رویے کا برا منا رہا تھا، لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ تبھی وہ گھوم کر اندر آ گئی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے میک اپ والا تھیلا کھینچ کر کاؤنٹر پر رکھا۔ تب اس عورت نے اچانک ہی بجلی کسی تیزی سے اپنا دوپٹہ زمین پر پھینکا، اپنی آستین پھاڑی اور دکان کے سامنے سے گزرنے والے 2-3 آدمیوں کو دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ آدمی بھی غالباً میرے جیسے کردار کے ہی مالک تھے، جو خاتون کے ایک بار چیخنے پر دوڑے دوڑے دکان میں آئے۔ انہوں نے آتے ہی خاتون سے پوچھا تو اس نے مجھ پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ بولی کہ یہ مجھ پر دست درازی کر رہا تھا، مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ ان مردوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے مارنا پیٹنا شروع ہو گئے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ساتھی دکاندار وقت پر پہنچ گئے، ورنہ یہ لوگ میری تو درگت ہی بنا دیتے۔ اس واقعے نے مجھے پورے مینا بازار میں بدنام کر کے رکھ دیا۔ خاتون اس ہنگامے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ میرے ہاتھ سے تو قیمتی زیورات اور میک اپ کا سامان مفت میں جا چکا تھا۔ میں رہ رہ کر پچھتانے لگا کہ کاش نماز کے لیے میں دیر نہ کرتا، گاہک کا لالچ نہ کرتا تو اتنی بدنامی نہ ہوتی، لیکن میں نے بھی اپنی غلطی کی وجہ سے نقصان اٹھایا۔ خیر، اب کچھ دن گزرے تو لوگ اس بات کو بھولنے لگے۔ میری دکان پر عورتیں پہلے کی طرح آنے لگیں، مگر میرے دل میں ایک خلش باقی تھی۔ حالانکہ میں شادی شدہ تھا، میری زندگی ایک مکمل زندگی تھی، بال بچوں والا تھا، مگر پھر بھی ایک عورت کے انتقام نے مجھے پاگل کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں بھی اسے ویسے ہی ذلیل و رسوا کروں جیسا کہ اس نے مجھے کیا تھا۔ میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور بہت غصے میں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں، تم ہی بتاؤ۔ اس عورت نے مجھے بلا وجہ پورے بازار میں بدنام کیا۔ اب میں کیا کروں کہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکوں؟ وہ کہنے لگا، تمہیں اس لڑکی سے راہ و رسم بڑھانے چاہیے، اور جب وہ تمہارے جال میں آ جائے تو پھر اسے تڑپتا ہوا چھوڑ دینا۔ میں نے کہا، یہ سزا کافی نہ ہوگی، میں اسے بدنام کرنا چاہتا ہوں۔ دوست بولا، تم اسے جانتے تک نہیں ہو، اسے بدنام کیسے کرو گے؟ ایک ہی صورت ہے کہ وہ خود تمہاری دکان پر آ جائے، ورنہ تم اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہ تمہیں دوبارہ یہاں نظر نہیں آئے گی۔
دوست کی بات سن کر میں مایوس ہو گیا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات کسی کانٹے کی طرح چبھ گئی تھی کہ میں اس لڑکی سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ 2 دن گزرے تھے، میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھے بابا دکان میں داخل ہوئے۔ بابا کافی باوقار لگ رہے تھے، ان کے چہرے پر عجیب سی شرمندگی تھی اور وہ پریشان بھی لگ رہے تھے۔ میں نے کہا، فرمائیے کیا بات ہے؟ مجھے لگا کہ شاید سفید پوش ہیں اور مجھ سے مالی مدد چاہتے ہیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بزرگ کی بات سن کر مجھے کافی حیرت ہوئی، لیکن ان کا اصرار تھا کہ میں ان کی بات سن کر جاؤں۔ میں نے دکان بند کی اور ان کے ساتھ ان کے گھر آ گیا۔ وہ چھوٹے سے محلے میں رہتے تھے، یہ کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے۔ خیر، مجھے ایک کمرے میں لے کر گئے۔ یہ کمرہ بیٹھک نما تھا، یہاں پر صوفے سلیقے سے لگے ہوئے تھے۔ میں ان کے سامنے بیٹھا تو وہ مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، بیٹے، سب سے پہلے تو معذرت، تم میری بیٹی کو معاف کر دو، اس نے تمہیں خواہ بدنام کیا، اس کی اس غلطی کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بوڑھے بابا نے بتایا کہ وہ اس لڑکی کے چچا ہیں اور وہ لڑکی ان کی پناہ میں ہے۔ میں نے کہا، بابا جی، مجھے تو اس مسئلے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بازار میں 100 لوگ میری عزت کرتے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی کے اس تماشے نے یقیناً اسے لوگوں کی نظروں میں گرا دیا ہوگا، کیونکہ یہاں قصور چاہے مرد کا ہو یا عورت کا، لوگ قصوروار عورت کو ہی گردانتے ہیں اور پھر اسے اپنانے سے کتراتے ہیں۔ بابا جی میری بات سمجھ گئے۔ تو پھر آپ ایسا کریں، میں نے ان کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر کہا، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں، میں اسے اپنانے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی لڑکیوں سے ایسی نادانیاں ہو جاتی ہیں، اس میں دکھ دینے والی کوئی بات نہیں۔ بابا جی میری بات سن کر حیران رہ گئے۔ میں اپنا پہلا تیر پھینک چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور شاید بزرگ کی مرضی بھی یہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں، جبکہ میری نیت صرف اور صرف انتقام کی تھی۔ لڑکی نے یقیناً میرے بارے میں کوئی تعریف کی ہوگی یا بزرگ نے میرے بارے میں دکانداروں سے پوچھا ہوگا، تبھی وہ میری شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے۔ بزرگ نے ہاں میں سر ہلایا اور بولے، میں آپ کو 2 دن میں جواب دے دوں گا، ویسے بھی سوچنے کی کوئی بات نہیں، اب اس بدنام زمانہ لڑکی کو کون اپنائے گا۔ ان کی بات سن کر میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ گئی۔ گھر آ کر میں سوچنے لگا، میری بیوی، میرے بچے حیدرآباد میں میرے منتظر رہتے تھے۔ میں ہفتے میں 2 دن ان کے پاس گزارتا تھا، لیکن اب میں ایک نئی شادی رچانے جا رہا تھا۔ یہاں کے دکانداروں کو شکر ہے کہ میں نے اپنی شادی کا نہیں بتایا تھا، ویسے بھی میں اپنی عمر سے کافی کم لگتا تھا۔ خیر، رات بھر یہی سوچتا رہا کہ شادی کروں یا نہ کروں۔ پھر دل میں ایک ایسی ترکیب آئی کہ نہ ہی میرا کوئی نقصان تھا اور نہ میرا انتقام رہتا۔ میں نے کہا کہ اگلے دن جا کر بزرگ سے پوچھوں گا، اگر ان کا جواب ہاں میں ہوا تو میں بھی دیر نہیں کروں گا۔ اگلے 2 دن میں ہی بزرگ نے مجھے خود بلا لیا۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ ان کی بیٹی بھی اس شادی پر راضی تھی۔ میرے تو دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے۔ اس لڑکی نے، جس نے مجھے ایک لمحے میں برباد کیا تھا، اب اسے برباد کرنے کی باری میری آ گئی تھی۔ میں نے اپنی شادی کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ بابا جی کو بتایا کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ بیچارے سادہ لو انسان تھے، شاید اپنی بھتیجی کی بہت فکر کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے آس پاس کے دکانداروں سے میرے کردار کا پتہ کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے طے کر دیا۔ نکاح کی تاریخ اگلے ہفتے کی تھی۔ اگلے ہفتے سادگی سے علینا میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ میں تو اسے دیکھ کر جیسے اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا۔ شادی کی رات اس کے چہرے کو دیکھا تو میں اس کی ساری غلطیوں کو ایک پل کے لیے بھول گیا۔ مجھے لگا جیسے علینا جیسی حسین لڑکی اس دنیا میں موجود نہیں۔ علینا کی معصوم صورت میں مجھے ایک حسین بیوی مل گئی تھی، مگر جلد ہی میرے سر سے محبت کا بھوت اتر گیا۔ میں پھر سے سوچنے لگا کہ اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ شادی کی رات وہ جن باتوں کی توقع مجھ سے کر رہی تھی، ان کی بجائے میں نے اسے خوب تانے دیے، بلکہ اسے لان تان کی اور کہا کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اور یہ بھی کہ میں نے اس سے شادی اپنی محبت کی وجہ سے نہیں
बल्कि उसके चचा के भीख मांगने पर की है। अलीना मेरी बातें सुनकर रोने लगी, मगर उसके आंसू देखकर मुझे दुकान वाला वो वाक़या याद आ गया जब उसने रो रो कर लोगों को इकट्ठा किया था। मैं बिल्कुल भी उससे ज़िंदगी गुजारने के लिए अपना साथी नहीं बनाना चाहता था, और ये बात तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। शादी की रात से लेकर अगले 2 दिन तक मैंने अलीना से कोई बात नहीं की, अलबत्ता अपनी कीमत ज़रूर वसूल की और उसकी तौहीन करके अपने दिल को सुकून पहुँचाया। मगर फिर भी मेरा दिल खाली खाली सा था। यूँ लगता कि अलीना हार कर भी मुझसे जीत गई है। फिर मैं सोचने लगा कि अलीना को भला इस शादी से मसला ही क्या होगा। ये तो अपने बाप तक के घर में नहीं रहती, चचा के घर में कौन इसका ख्याल रखता होगा। 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी खाकर ये ज़िंदगी से बेजार ही होगी। मेरे घर में इसे खाना पीना मिल रहा है, अच्छे कपड़े पहनने को हैं, फिर उससे भला क्या दुख होगा। तब मैंने अलीना पर जुल्म की इंतहा कर दी। मैं घर आता, वो मुझे खाने का कहती तो मैं उस पर हाथ उठाने लगता। वो मुझे कोई भी बात पूछती तो मैं उसे झिड़क देता। मैं उस पर जा बजा गुस्सा करता और बात पे बात जलील करता। मेरे इस रवैये ने कई बार उसकी आंखों में आंसू लाए, मगर उसके आंसू देखकर मैं उसे बदकिरदारी का ताना देता। एक दिन तो मैंने उससे पूछा कि बताओ, तुमने इससे पहले कितनी शादियां रचाई हैं और किन किन मर्दों से तुम्हारे मुआशके रहे। मेरी बातें सुनकर वो रोने लगती। एक दिन मैं घर आया तो वो सजदे में बैठी रो रही थी। उसका रोना धोना देखकर मैं उसके पीछे खड़ा हो गया। सलाम फेरा तो मैंने गिरफ्तार आवाज़ में कहा, इस नाटक और ड्रामेबाजी का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूँ। तो मर्दों को फंसाकर उनसे माल लूटने की कोशिश करती हो। ये मत समझना कि मैं तुमसे मुतासिर हो जाऊँगा। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो मेरे पाँव पड़ गई। मुझे माफ़ कर दें, मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मैं वाकई में आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने आपसे शादी के लिए रजामंदी का इजहार खुद किया था। अब जो से वो पछता रही हो, मुझे उस पर कोई रहम न आया। अब मैं अपने दोस्त से मिलकर ये फ़ैसला कर चुका था कि मैं अलीना को इसी घर में छोड़कर, जो कि किराए का था, अपनी दुकान खामोशी से किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर लूं, या यहाँ का सरमाया बेचकर दूसरे शहर मुंतकिल हो जाऊं और अलीना को तड़पता हुआ छोड़ दूं। इस मंसूबे पर अमल करने के लिए मैं बेताब था। मैं जानता था कि इस अमल से अलीना को ज़िंदगी भर के लिए सबक मिल जाएगा। वो ना शादी कर सकेगी और ना किसी और के काबिल रहेगी। इस मंसूबे पर अमल करने के लिए मैंने अपनी दुकान का सरमाया बेचने का इरादा किया। एक ग्राहक ढूंढा और उससे एक खुफिया तौर पर डील किया कि मैं तुम्हें अपना सरमाया फ़लाँ तारीख को बेच दूंगा, तुम्हें अपनी दुकान की चाबियां भी दे दूंगा, तो मुझे एडवांस पेमेंट कर दो। वो शख्स मेरा जानने वाला था, मुझ पर एतबार करता था। उसने मुझे 10 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में भेज दिए। अब मैंने दुकान पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जो सामान मौजूद था वो अब मैं नहीं बेच सकता था। मेरे घर पर रहने की वजह से अलीना मुझसे और भी ज़्यादा बातें करने की कोशिश करती, मेरा दिल खुश करने की कोशिश करती, तरह तरह के खाने बनाकर मुझे देती, मगर मैं उस पर गुस्सा करता। मेरी उस घर में आखिरी रात थी। मैंने सोचा अलीना से 2-4 बोल मोहब्बत के बोल लूँ, ताकि ज़िंदगी भर उसे मुझे खोने का शदीद एहसास नदामत रहा। मैं कमरे में आया तो अलीना नमाज के लिए बैठी हुई थी। उसके हाथ में कुरान पाक था। मुझे देखकर वो उठ खड़ी हुई, सामने कुर्सी पर बैठी। उसके हाथ में कुरान मौजूद था। उसने कुरान पर हाथ रखा, लरजती हुई आवाज़ में बोली, मैं इस कुरान पर, इस सच्ची किताब पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। अगर मेरा ये सच सुनने के बाद भी आप मुझे छोड़ने का फ़ैसला करना चाहते हैं तो 100 दफ़ा कर लें, लेकिन एक बार मैं अपनी सफाई देना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि वो क्यों कर जान गई है कि मैं उसे छोड़ने का इरादा कर चुका हूँ। तब उसने भीगी हुई पलकों के साथ अपनी कहानी सुनाई। आपको लगता होगा कि मैं बड़ी ही ख़राब किस्म की लड़की हूँ। हाँ, ये सही बात है कि मैंने शराफत का लिबादा नहीं पहना, लेकिन इस सब को अपनाने में मेरा कोई कसूर नहीं। जब मेरी वालिदा की शादी इम्तियाज़ अली से हुई तो मैं सिर्फ़ 12-13 साल की थी। इम्तियाज़ अली मेरा सौतेला बाप था। हमें मामू और ममानियों ने घर में रहने नहीं दिया। मैं एक बड़ी होती जवान बच्ची थी। इम्तियाज़ अली की नज़रें मुझ पर थीं।
وہ اگرچہ میرا باپ تو تھا، مجھے شفقت بھی دیتا، مجھ سے محبت کرتا، مگر وہ میرے ذریعے پیسے کمانا چاہتا تھا، اور رفتہ رفتہ اس کی نظریں بدلنے لگیں۔ وہ مجھے مختلف دکانوں پر لے جاتا، مجھے دکان پر بٹھا کر خود ادھر ادھر لے جاتا۔ اماں کو اس معاملے کی کوئی ہوش نہ تھی، ان کو بلڈ پریشر ہو گیا تھا، وہ زیادہ تر بستر پر پڑی رہتی۔ میں امتیاز علی کے ساتھ مختلف بازاروں میں گھومتی رہتی۔ رفتہ رفتہ امتیاز علی نے مجھے سکھا دیا کہ چوری کرنا عظمت ہے اور اسی میں آپ کو آسانی سے پیسے مل سکتے ہیں۔ اپنے باپ کی یہ بات سن کر میں حیران رہ جاتی، لیکن وہ مجھے بار بار اکساتا کہ میں چوری کروں اور چوری کر کے سارا مال اس کے پاس لا کر جمع کرا دوں، جسے وہ سستے داموں فوراً بیچ دیتا اور ہمارے گھر کا نظام چلتا۔ آہستہ آہستہ میں بھی اس نظام کی عادی ہو گئی۔ شروع میں تو ہم چھوٹی موٹی چوریاں کرتے تھے جن میں دودھ، آٹا اور گھی وغیرہ ہوتا، لیکن رفتہ رفتہ میرا باپ مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں بڑی بڑی دکانوں پر جایا کروں، کیونکہ چھوٹی دکانوں کا مال اچھا نہیں ہوتا۔ اپنے باپ کے کہنے پر میں نے اب زیورات چوری کرنا شروع کر دیے، لیکن یہ کام ذرا مشکل تھا۔ پھر ابا نے مجھے ایک اور ہنر سکھا دیا کہ جب بھی کسی بڑی دکان میں چوری کرو تو عزت لٹنے کا شور مچا دو، تاکہ ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کسی کو دکاندار کی بات سننے کا موقع نہ ملے۔ اس ہنگامے کا فائدہ اٹھا کر تم وہاں سے بھاگ جانا۔ ابا کے کہنے پر میں یہی کرنے لگی، مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ میں روز انہیں واسطے دیتی کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ مجھے دھمکیاں دے کر آخر اس کام کے لیے آمادہ کر ہی لیتے۔ جب میں اس سب سے تنگ آ گئی، آخری چوری میں نے آپ کی دکان پر کی۔ آپ کی شرافت دیکھ کر میں متاثر بھی ہوئی تھی کہ آپ نے مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ ہاں، میری حوصلہ افزائی کرنے پر آپ باتیں ضرور کر رہے تھے۔ مجھے آپ اچھے لگے تھے۔ میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو بدنام کروں، لیکن پھر بابا کے خوف سے میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ حالانکہ میری یہ خواہش نہیں تھی، لیکن اس واقعے نے میرے دل کو بدل دیا۔ میں نے جا کر اپنے چچا سے شکایت کی کہ میرا باپ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ چچا میری ذمہ داری تو نہیں اٹھا سکتے تھے، البتہ انہوں نے آپ سے آ کر بنتی کی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لیں، کیونکہ ایسی بدنام لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ مگر میں سچ کہتی ہوں، اب میں سچے دل سے توبہ کر چکی ہوں۔ میرا کوئی قصور پہلے بھی نہ تھا، اور میں جانتی ہوں کہ آپ میرا قصور معاف کر دیں گے۔ اگر آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے تو بھلے مجھے آزاد کر دیں۔ مجھے ایسی نفرت بھری زندگی نہیں گزارنی جس میں میرا شوہر مجھ پر اعتبار ہی نہ کرتا ہو۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بیچاری کن حالات سے گزری تھی اور میں اسے ایک روایتی چورنی سمجھ بیٹھا۔ اب میں سخت الجھن کا شکار ہوں۔ دوسری شادی تو اس نیت سے کی تھی کہ 2 مہینے رکھ کر اسے طلاق دے دوں گا، مگر اب بری طرح پھنس گیا ہوں۔ بیوی کے رشتہ داروں کو کیا بتاؤں؟ سمجھ میں نہیں آتا اس لڑکی کو قبول کروں یا پھر اسے اس کے گھر بھیج دوں۔ آپ بتائیں، کیا میں اپنے پہلے منصوبے پر عمل کروں یا پھر ہمت کر کے علینا کو اپنا لوں؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔